مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ نے جب اس کا یہ سوال سنا تو صحابہ نے نفرت کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے کچھ نہ کہو۔ آپ نے اسے فرمایا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا یہ چیز آپ اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بالکل نہیں پسند کرتا۔ فرمایا اپنی بہن کے لیے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بیٹی کے لیے؟ کہا نہیں۔ فرمایا یہی چیز اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو کہ آپ کی خالہ اس طرح کا کام کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ یہی چیز اپنی پھوپھو کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے باپ کے بہن کے لیے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تو یہ کام کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھو ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ تو کہنے لگا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ساری زندگی کبھی زنا کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ پہلے جو اسے سیئات ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، وطاہر قلبہ واحسن فرجہ، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے دل میں کبھی برے خیالات زنا کے بارے میں نہ آئیں، اور یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے وجود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس کے بعد وہ نوجوان، اس کے ذہن میں کبھی بھی زنا کا خیال تک بھی نہیں آیا تھا۔ جب پتہ چل گیا کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا، اس کا رسول اس کام کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ ایسے کاموں کو چھوڑ دے۔ لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ فحاشی ہے، بہت ناراضگی والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جو آدم کا بیٹا زنا کرتا ہے یا آدم کی بیٹی زنا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ اس نے زنا جو کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ حلال طریقے سے نکاح کرے، بیوی کے ساتھ وہ تعلق قائم کرے گا، اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو بھی یہ صدقہ ہے، اس کو بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لذت حاصل کر رہا ہے اپنی بیوی سے، اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے، ثواب کیسا؟ فرمایا ابو ذر اگر وہی آدمی کسی اور عورت سے یہ کام کرتا گناہ ملنا تھا؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یہ گناہ ملنا تھا۔ فرمایا پھر اگر کسی غیر عورت سے یہ کام کرنے پر گناہ ہے تو اپنی بیوی سے اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو اللہ نے اس کا بھی اجر رکھا ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کے صحابی مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام قبول کر لیا۔ مشرکین مکہ نے جو مسلمانوں کو قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا، وہ جاتے تھے قیدیوں کو چھڑا کر لے آتے تھے۔ تو جب حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو عناق نامی ایک عورت سے ان کے زمانہ جاہلیت میں تعلقات تھے۔ عناق نے پہچان لیا تو عناق نے کہا کہ مرثد آؤ میرے ساتھ رات گزارو۔ تو حضرت مرثد نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ قد حرم الزنا، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے، کوئی بھی ایمان والا بندہ زنا نہیں کرتا، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ زانی آدمی وہی زانیات کو پسند کرتا ہے، جو خبیث لوگ ہیں خبیثات عورتوں کو وہی پسند کرتے ہیں، اور جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ تو پاکیزہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے شور کر دیا، مشرکین مکہ سے کہنے لگے کہ یہی مرثد ہی تمہارے قیدی یہاں سے اٹھا کر لے کر جاتا ہے۔ مرثد کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگ نکلا، اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی، اللہ نے مشرکین کو اندھا کر دیا، میں غار میں داخل ہو گیا، وہ مجھے دیکھ ہی نہ سکے۔ جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے آسمانوں سے، اللہ کی نصرت آتی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرما دیا اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔